جو ہماری روزی روٹی ہے، جو ہم نے جس کھیتی سے اگایا ہے، اناج اگایا ہے، ہمیں اس سے نہیں ملے گا. IMF لے جائے گا، تمہارے آقا لے جائیں گے. محنت ہم کریں، خون پسینہ ہم نکالیں، اور تم بلوں میں ہمیں بھیج دو. تم ہمیں ہر قسم کی کہہ لو کہ ٹیکسز میں ہم پہ لگاؤ. تم ہمارے یعنی کہ اس وقت پاکستانی عوام جو ہے وہ ان کو احساس نہیں ہے، وہ 50% سے بھی اوپر جو ہے نا ان چیزوں میں خرچ کر رہی ہے، جو کہ ہم اپنے بچوں پہ خرچ کر سکتے ہیں. آج کا پھر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اقبال سے ریلیٹڈ جو ہمارا سیشن ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. جی بابی شہزاد صاحب، آج آپ ہمارے ایمان کو اور ہماری سوچ کو کیسے بڑھا رہے ہیں؟ بشر، آج میں تھوڑا سا انقلابی موڈ میں ہوں، اور اقبال کا جو انقلابی جو پہلو ہے نا اس کی شاعری کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن قریب ہے، ماحول بڑا گرم ہے اس وقت، آپ کو پتہ ہی ہے. اور اس وقت ایک جبر کی فضا ہے، ایک سختی کی فضا ہے، اور گھٹن محسوس کر رہے ہیں، عوام گھٹن محسوس کر رہی ہے، نوجوان گھٹن محسوس کر رہے ہیں. ان کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کرنے کے لیے میں نے اقبال کا جو ایک انقلابی اشعار کی ایک سیریز، تین نظمیں ہیں یہ، ان کو تسلسل میں پڑھیں تو پھر مزہ آتا ہے. اور یہ بیسیکلی تو یہ امیر اور غریب اور اشرافیہ کی اور جو کیپٹلزم ہمارا ہے، کیپٹلزم کی مذمت کرتی ہے یہ تینوں نظمیں. لیکن آج کل کے حالات سے، کیونکہ اس وقت یہاں پہ ایلیٹ کیپچر چل رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ایلیٹس نے پوری 25 کروڑ عوام کو یرغمال بنا لیا اور اپنا غلام بنا لیا. اور اس کی وجہ سے جو ہے اس وقت بہت زیادہ عوام کے جذبات بھی جو ہیں وہ بھڑکے ہوئے ہیں، اور وہ اپنا غصہ اتارنا چاہتے ہیں، اور وہ بیلٹ پہ اتارنا چاہتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ کون ہمیں اس سچویشن سے نجات دلا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ہم سب ایک غلامی کی کیفیت میں محسوس کر رہے ہیں. تو اس غلامی کی کیفیت کی وجوہات کیا ہیں، اس کی جو یہاں پہ پہنچے کیسے، ہم یہاں پہ پہنچے کیسے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسلامی فلاحی ریاست اس کے کانسیپٹ کے تحت پاکستان بنا تھا، یہاں پہ کوئی امیر کوئی غریب کے درمیان میں فرق نہیں رکھا جانا تھا. یہاں پہ ایک سوشل انٹرپرائز، سوشل جسٹس کا ایک سسٹم ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ ایک سرمایہ دار طبقہ کہہ لیں، یا آپ اس کو فیوڈرل طبقہ کہہ لیں، اس نے، یا پھر اس میں جتنا بھی ہمارا قارون کے پیروکار، قارون کے پیروکار، ان لوگوں نے اس کو کیپچر کر لی. اب اس نظام کے خلاف ہمیں جو مختلف شاعری ملتی ہے اقبال کی مختلف جگہوں پہ، ان میں اس کی بال جبریل میں نظم 129، 130 and 131، یہ تینوں کو تسلسل میں پڑھنا چاہیے. یہ ہے تو ویسے جو ہمارا کیپٹلزم ہے اس کے خلاف ہے، لیکن کیپٹلزم کی ہی یہ اثرات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اوپر آ رہے ہیں. تو لینن خدا کے حضور پہلی نظم ہے، دوسری ہے فرشتوں کا گیت، اور تیسری ہے فرمان خدا. اب اس کا جو پلاٹ ہے وہ کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. لینن جو تھا وہ جو ماڈرن رشیا ہے اس کا جو ریولوشن آیا تھا اس کو لیڈ کرنے والا تھا، ہی واز اے لیڈر آف، لیکن یہ دہریہ تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی جو سوشلزم ہے نا، میں آج ایک نیا لفظ دیتا ہوں عوام کو، اسلامک سوشلزم ہمیں جو ہے نا وہ نجات کا راستہ ہے. اسلامک سوشلزم میں تو بالکل ہی آپ لادین ہو جاتے ہیں نا، وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے اسلام خود ایک سوشلسٹ سسٹم لے کر آیا تھا. وہاں پہ زکوٰۃ کا نظام تھا، وہاں پہ کوئی، یعنی یہ حال تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے اور ان کو کوئی فقیر نہیں ملتا تھا پورے ریاست مدینہ میں. تو وہ نظام جو تھا وہ اس لیے تھا کہ امیر کے لیے بھی وہی قانون تھا، غریب کے لیے بھی وہی قانون تھا. امیر اور غریب میں اتنا فاصلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ دولت کا فرق نہیں تھا. اس وجہ سے وہ معاشرہ جو تھا وہ 30 سال میں پوری دنیا کے 3 بر اعظموں تک وہ پھیل گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ سوشل جسٹس سسٹم موجود تھا. تو اب لینن خدا کے حضور ایک
اس طرح کا ایک منظر کشی اس کی اس طرح ہے کہ لینن فوت ہوا تو وہ اللہ کے ہاں پیش ہوا، تو پہلے تو وہ بڑا حیران ہوا کہ وہ ہے خدا واقعی میں ہے میں تو سمجھتا تھا ابھی وہ بیان بھی کرے گا. بہت سارے لوگ یہاں پہ بھی آج کل کے دور میں ایسے ہی ہیں. ہاں دہریت کی طرف جا رہے ہیں نا، نوجوان ہمارے دہریت کی طرف جا رہے ہیں. وہ دیکھو یہ پڑھو تمہیں خود اندازہ ہو کہ اس وقت اس کی حیرت کی انتہا کیا رہے گی جب وہ اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھے گا اور خدا کو دیکھے گا، اور مطلب وہ سارا عالم آخرت اور برزخ اس کے سامنے ہوگا. تو اس وقت اس کے پاس کوئی اعمال نہیں ہوں گے. پروگرام تو اس کا پھر بالکل آگے نہ بولے. تو اب یہ ہے کہ وہ پہلے تو جاتا ہے، وہ بڑا حیران ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہے، اللہ تو واقعی میں ہے اور میں تو سمجھتا تھا کہ مطلب مجھے تو. اور پھر وہ اپنا شکوہ بیان کرتا ہے. یہ لینن کا شکوہ ہے. لینن خدا کے حضور لینن کا شکوہ ہے، اور اس کا جواب شکوہ خدا خود دیتا ہے. تو وہ اپنے لینن کا شکوہ ہے، پھر اس کو ریزونیٹ کرتی ہے دوسری نظم اس کی فرشتوں کا گیت. فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایت ہے گناہ گار لیکن گلاں صحیح کر رہے گلا اس دیا کوئی ٹھیک نہیں. تسی دیکھو یہ معاملات کوئی گڑبڑ ہے نا، حکم سناؤ تسی کی کہنے ریزونیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ پھر اپنا فرمان جاری کرتا ہے، وہ سننے والا ہے. وہ دیٹ ول بی دا پیک آف دس. ٹھیک ہے نا، شروع کر. اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات. اب اس کو سمجھ آئی نا. میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات. کہ یار میں دیکھیں بات ٹھیک ہے، آپ میرے سامنے ہیں اور واقعی میں آپ ظاہر و موجود ہیں، لیکن میں دنیا میں اس کا ادراک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس میں اتنی کنفیوژن ہے. اور اس وقت تو کم کنفیوژن تھی، آج تو سوشل میڈیا نے اتنی بڑی کنفیوژن کریٹ کر دی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ فوکس ہی نہیں کر سکتے. بالکل، جب تک آپ فوکس نہیں کر سکتے آپ خدا کو حاصل نہیں کر سکتے، اس کو نہیں. تو وہ اتنے متغیر تھے خرد کے نظریات. محرم نہیں فطرت کے سرود ازلی سے، بینائے کواکب ہوں کے دانائے نباتات. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم نے دیکھا تو نہیں تھا کہ آپ نے زمین و آسمان کیسے پیدا کیا، ہم نے دیکھا تو نہیں تھا آپ نے آدم کو کیسے پیدا کیا، فرشتوں کو کیسے کہا کہ سجدہ. یہ تو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا، ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا. تو ہم کیسے یقین کر لیتے کہ تو ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کی خرافات. یہ نشان عبرت ہے ان ملحدوں یا ان جو ان کو کیا کہتے ہیں ایتھیسٹ کے لیے، کہ جب وہ ان کی آنکھ کھلے گی. مولا علی کا قول ہے کہ ہم سب سو رہے ہیں، آنکھ تب کھلے گی جب ہم قبر میں جائیں گے. بالکل، ہم سب سو رہے ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ نیک ہدایت دے، لیکن یہ ہے حقیقت ہے. بے شک. تو آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کی. یہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ سب تو کہانیاں ہیں، یہ نہ کوئی وحی آئی نہ اس طرح کے. اللہ معاف کرے کہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. مطلب میں نے بہت ان کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے، میرے فیملی میں بھی ایسے لوگ تھے. میں نے اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ بہت ڈیفینڈ کیا ہے اس معاملے کو. تو یہ بہت زیادہ ہے. اسی طرح کلیسا کی خرافات، تو کلیسا تو اس کے اپنے لحاظ سے کرنا. آج کل وہ اسلام کو اور مسجد و ممبر کو کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ ہم بند شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے، تو خالق آثار اور نگارندہ آنات. اب وہ اللہ تعالیٰ کی ہم تو ثنا بیان کر رہے ہیں جو کہ اس کو دنیا میں کرنی چاہیے تھی، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جا کے اس کو یاد آیا کہ یار واقعی خدا تو ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اپنا شکوہ سٹارٹ کرتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں، میں نے تجھے یقین نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اب میرا مقدمہ بھی آپ کی عدالت میں ہے تو مجھے اپنا دفاع کرنے کا حق ہونا چاہیے. تو وہ اپنا جو ہے نا کیس پیش کر رہے ہیں. ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات. ٹھیک ہے، جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جسٹس سسٹم کیوں اتنا خراب ہے
کہ ایک طرف جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا رہا، سرمایہ دار جو ہیں وہ ان کی مٹھی میں ہے، وہ وہی گورنمنٹیں بناتے ہیں، وہی لوگوں کو کے رزق کا فیصلہ کرتے ہیں، وہی لوگوں کو بے روزگار کرتے ہیں، یعنی وہی سودی نظام ہے، یہ سارا اس کے بارے میں اب وہ کہتے ہیں۔ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم خیالات۔ وہ کون سا آدم ہے کہ جس کا ہے معبود، وہ آدم خاکی کے جو ہے زیر سماوات۔ اللہ تعالیٰ تو کہیں نظر نہیں آتا، میں کیسے یقین کر لیتا، کیونکہ یہاں پہ تو بڑا ظلم تھا اور ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا تھا کہ تو ڈیوائن انٹرونشن چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ تو اب موسیٰ کے دور میں آتی تھی ڈیوائن انٹرونشن۔ تو کہتا ہے کہ یار اس وقت دنیا میں انسان کا بڑا برا حال ہے، جو آج بھی ہے بیسیکلی، اور آپ جو ہیں وہ سماوات کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں اور آپ نیچے کیوں نہیں آتے کہ یار لوگوں کو مدد کریں۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ چیز تو بہت بہت اس بات کے کہتے ہیں کہ یار لوگوں بچوں کو کینسر ہو رہا ہے، خدا ہے تو ظاہر کیوں نہیں ہوتا، یہ اکثر وہ اس طرح دیتے ہیں نا۔ مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یار یہ لوگوں نے تو اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے، تو ہمارے سامنے آتا تو ہم کہتے کہ یار واقعی یہ خدا ہے۔ مشرق نے تو فرنگی کو ہی خدا بنا لی ہے، جس آج بھی یہاں ہم انگریز اور امریکہ کی غلامی کرتے ہیں، صحیح بات۔ اور مغرب کے جو ہے وہ مشینوں کی فضلات کہتے ہیں میٹلز کو، اور میٹل سے بنی ہوئی چیزوں کو، جیسے گاڑیاں، جیسے مشینیں، جیسے یہ ساری، تو انہوں نے وہ اپنی مشینی زندگی یعنی کہ بنا لی، اسی کو وہ خدا، ٹیکنالوجی کو انہوں نے تو وہ کر لیا، دنیاوی زندگی کو انہوں نے خدا بنا لیا۔ تو تیرا تو کہیں پہ ذکر ہی نہیں، نہ تو تیرا کو وجود نظر آتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ یورپ میں بہت روشنی ہے، علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات، کہ بہت روشنی ہے، بڑا بظاہر اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اندر سے بڑا یہ گھناؤنا ہے، یہ اس میں گھٹا گھپ اندھیرا ہے، یہ جو یورپ کا جو نظام ہے، ٹھیک ہے۔ رانائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بنکوں کی عمارات۔ اب وہ آ رہا ہے یہودی کی طرف، اب وہ آ رہا ہے ہمارے جو سودی نظام کی طرف، ٹھیک ہے۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ یہ جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ IMF اور اس کے قرضوں کی وجہ سے، اور اس کے جتنے بھی ہمارے اوپر جو ڈیٹس ہیں، اور اس کا جو یہ سب اس کے لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایسی حکومت آ جائے جو ان کی ریکوری ایجنٹ ہو، اور ہمارا خون پسینہ نچوڑ کے وہ ہم سے یہاں سے بلوں کی شکل میں، پٹرول کی شکل میں، جہاں سے مرضی ہو، وہ ہم سے وہ ریکوری کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کے رہنماؤں نے ہمارے قوم کو دیوالیہ پن کے قریب لا کھڑا کیا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں جب پیسے ختم ہوتے ہیں نا، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ سمجھنے کی بات شروع کریں، یہ جتنے بھی جھگڑے ہیں نا ملک کے اندر، یہ اصل میں ہم دیوالیہ پن کی حدوں پہ پہنچ چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے اب یہ جو سودی نظام ہے وہ ہمارے اوپر اس طرح پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا کہ کس وقت یہ ملک جو ہے یہ میرے قبضے میں، بلکہ ہم آ ہی چکے ہیں ان کے قبضے میں، اور یہ ہمارے رگوں سے بھی خون نچوڑ کے اپنا پیسہ ریکور کریں گے۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ دیکھیں نا، یہ بظاہر ہی ان کا سسٹم بڑا ہے جی، کہ ایجوکیٹڈ سول۔ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے دنیا کا، کوئی ملک بول رہا ہے، کوئی لیڈر بول رہا ہے، کوئی جو جمہوریت کا ٹھیکیدار یا دعوے دار ہے وہ اس وقت بول رہا ہے کہ ملک کے اندر کس طرح سے حکومتیں گرائی جا رہی ہیں، کس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں ججوں کے، کس طرح سے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، کس طرح سے بڑے بڑے لیڈرز کو بالکل بے معنی مقدمات میں ان کو اندر کیا جا رہا ہے۔ کوئی اس بارے میں بات کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں بات کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جمہوریت جو ان کو سوٹ کرے وہ جمہوریت ان کے لیے جمہوریت ہے، جو ان کو سسٹم سوٹ کرے وہ، یعنی جو تہذیب ان کو اچھی لگے وہ تہذیب ہے، باقی سارا جہنم میں جائے۔ پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکاری ہو، ریانی ہو، میخاری ہو، افلاس، کیا کم ہے فرنگی کے مدنیت کے فتوحات۔ ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے اس وقت
جو گلوبل ریسیشن کریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، کساد بازاری کریٹ کی ہے، بے روزگاری کریٹ کی ہے، اور پھر اس پہ اوریانی کا اور فحاشی کا جو بازار گرم ہے، جو آپ انٹرنیٹ پہ نظر آتے ہو، میخواری ہے اور افلاس ہے. کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات؟ یہ ان کی جو سویلائزیشن ہے، ان کی یہی ساری ان کا جو ہے وہ حاصل وصول ہے، اور تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کی کمالات کی ہے برق بخارات. یعنی ان کا اس وقت تو یعنی کہ اسٹیم سے چلتے تھے نا انجن، ٹھیک ہے نا، تو جس کو روحانی علم حاصل نہ ہونا، روحانیت میں تو انسان یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بجلی کوئی چیز نہیں ہے، اسٹیم انجن کوئی چیز نہیں ہے، میٹر کرتا، میٹر نہیں کرتا. آپ ہواؤں میں، ہم نے سنا ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہواؤں میں بھی اڑتے تھے، وہ کوانٹم فزکس سے ثابت بھی ہے، کوانٹم فزکس سے ثابت بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس قوم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو مادیت میں ان کے خیال میں بجلی بہت، اس زمانے میں بجلی بڑی چیز تھی نا جی، اس زمانے میں اسٹیم انجن بڑی چیز تھے. تو علامہ اقبال ان کو کچھ نہیں سمجھتے، اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے اتنے متاثر نظر نہیں آتے وہ، ٹھیک ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. آج کل دیکھیں لوگ موبائل کے ساتھ چپکے میں، احساس مروت ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. بچوں کے درمیان جو اس وقت بچوں کو جو اپنے پیرنٹس کی کیئر نہیں رہی، وہ ان کے اندر جو ایک فوکس کی کمی آ گئی ہے، بہت زیادہ فوکس نہیں کر پا رہے. پیرنٹس بھی جو ہے وہ بچوں کو نہیں ٹائم دیتے، وہ ہر کوئی اپنی، ایون ہم لوگ بھی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار آپ اپنا کتنا فزیکل ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ لگاتے ہو، آپ ریئل ورلڈ ٹائم کتنا لگاتے ہو. کیونکہ ماں بھی، باپ بھی اور بچے بھی اپنی اپنی ڈیوائس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن نہیں بلڈ کر پا رہے. تو احساس مروت تو ختم ہونا ہی ہے نا جی. آثار تو کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات، تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات. میخانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیرانے خرابات. یہاں پہ بات آتی ہے کہ میخانہ کسے کہتے ہیں؟ تہذیب کا نام. تو یہ جو تہذیب انہوں نے اپنی بلڈ کی ہے، اس میں اب ایک خوف آ گیا کہ یار یہ کس نے اس قوم کو جگایا، یہ کس نے اس قوم کو اپنے حقوق مانگنے پہ مجبور کیا، یہ کس نے اس قوم کو کہا کہ تم سب برابر ہو. کیونکہ سوشلزم کا یہی کانسیپٹ ہے نا کہ ہر انسان کو کوئی اوور ویلتھ نہیں کریٹ کر سکتا، اور کوئی بھی انڈر پریولیج نہیں رہ سکتا. جو انڈر پریولیج ہے اس کو بھی اتنا ہی ملے گا، اتنے ہی حقوق ہیں جتنے کہ اوور پریولیج کے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پریشان ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے پھر آگے ہم کسی دن بات کریں گے ابلیس کی مجلس شورا، جو اس میں پھر وہ ڈسکس بھی ہوتا ہے. وہ یہ جو پیران خرابات کی بات کر رہا ہے نا، یہ شیطانوں کی بات کر رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ یار ہم نے سسٹم تو بنایا تھا یہ کیپٹلزم کا، یہ بڑا اتنا بھی استحصالی تھا، اس میں ہم چند لوگوں کو اوپر کنٹرول دیتے تھے اور نیچے پوری عوام ہمارے کنٹرول میں آ جاتی تھی، اور شیطان جو اس طرح سے اپنا نظام چلا رہا تھا. لیکن یہ جو سوشلسٹ سسٹم ہے، تو سوشلسٹ سسٹم جو ہے وہ اس کو جو ہے اس میں تو وہ کہتا ہے برابری ہوگی. آپ کو پتہ ہے نا، جو بچے جن کو نہیں پتا ان کو پتا ہے دنیا میں دو نظام ہیں، دو بلاکس ہیں. ایک کیپٹلسٹ بلاک ہے جو کہ یورپ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ یورپ، اس کے ایک سوشلسٹ بلاک ہے جس میں چائنا، رشیا، اور اس کی بنیاد جو تھی وہ کارل مارکس کے نظریات تھے، اور ان کو عملی جامہ پہنایا تھا سب سے پہلے لینن نے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے اب شکوے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تو میخانے جو ان میں ایک تزلزل ہم نے پیدا کیا، چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سر شام، یہ غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات. ان کے چہرے لال ہو گئے، غصے سے آئے ہوئے ہیں، یا کہ یہ کوئی شراب نوشی سے ہوئے ہیں، یا کہ انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ اب ان کے اوپر ایک پریشانی، چہروں پہ جو سرخی نظر آ رہی ہے نا، کہ بھائی پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں ان کے چہروں پہ، ٹھیک ہے. تو قادر و مطلق ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ، بہت بندہ مزدور کے اوقات. کہ جو مزدور ہے اس زمانے میں تو بہت ہی زیادہ استحصال تھا نا، تو پھر بھی تھوڑا بہت کوئی لیبر لاز بنے ہوئے ہیں، یونینز بنی ہوئی ہیں. اس زمانے میں وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ پیسے ہیں اتنے، یہ چاہے تمہیں 16 گھنٹے کوئی اوقات طے نہیں ہوتے تھے. آج کل کے دور میں بھی دیکھیں امپلائیز بیچارے رگڑا کھا رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک، اور ان کو جو ہے نا
جو ان کے اوپر جو لیڈر بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو زیادہ سے زیادہ مینیجر ان کو آورز زیادہ لے گا، پیسے کم دے گا. یہ آج بھی ہو رہا ہے. نہیں، میں نے تو تقریباً 17 ایئرس کام کیا نا ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں، تو میں نے بڑی آرگنائزیشنس میں یہی چیز دیکھی ہے. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو جاب جو ڈیزگنیشن ہے اس سے زیادہ ٹاسک دیں گے. سوشلزم میں ایسا نہیں ہے. سوشلزم میں باؤنڈ کیا جاتا ہے امپلائر کو کہ بھائی یہ نہیں ہوگا، آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے. مطلب میں اس کو وہ نہیں کر رہا، گلوریفائی نہیں کر رہا. آف کورس ہمیں اپنے نظام میں اس کے مطابق یا اس کے قریب اسلامک سوشلزم کا میں اسی لیے بات کر رہا ہوں. ہر اچھی چیز کو بندہ پک کرنا چاہیے، ہر نظام سے پک کرنا چاہیے. اب وہ آخر میں کہتا ہے کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیرے منتظر روز مکافات. اللہ تعالیٰ اب تو ہی فیصلہ کر، کب تیرا روز مکافات آئے گا، کب یہ سرمایہ پرستی کا سفینہ، کب یہ سیٹ کلچر ختم ہوگا، کب یہ ڈکٹیٹر کلچر ختم ہوگا، کب یہ بیوروکریٹک کلچر، کب یہ جعلی نظام انصاف ختم ہوگا. غریب جو ہے وہ پس گیا ہے. غریبوں کے بعد آپ اور ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. جو بالکل پسا ہوا نچلا طبقہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، وہ بہت زیادہ پریشر میں ہے. اس وقت لوگوں کے پاس جو ہے کھانے پینے کے لیے خودکشیاں ہو رہی ہیں، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، معاشرے کے اندر بہت زیادہ مسائل. تو یہ تھا جی لینن خدا کے حضور. اب اگلا جو اس کا پارٹ ہے نا، اب یہ اس نے اپنا شکوہ کمپلیٹ کیا. تو اب یہ لینن ہے، فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ. اب وہاں پہ ایک محفل لگی ہوئی. اب جو ہے نا فرشتوں کا گیت، عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گر ازل تیرا نقش ہے ناتمام ابھی. پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے سٹارٹ لیتے ہیں. خلق خدا کی گھات میں رند و فقیہ و میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی. جو خلق خدا ہے وہ تو اس وقت پیر و فقیر کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، رند و فقیہ کے پیچھے. فقیہ عالم کو کہتے ہیں، وہ جس کو جس لائن پہ لے کے جا رہا ہے وہ اسی کو فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی گھات میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی ہر کسی نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے، اپنے اپنا قبیلہ بنا لیا، اپنے اپنے فالوورز بنا لیے. اور جو خلق خدا ہے وہ بیچاری سادہ لوگ، وہ جس کو جس طرف ہانک کے لے جائے وہ اسی طرف جاتا. تو اللہ تعالیٰ تیری وحدانیت، جو تیرا وجود ہے وہ تو ہو گیا ہے اس سارے معاملے میں. تیرے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، ہر کوئی اپنی فرقہ لے کے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچہ گرد ابھی خواجہ ہے باب. یعنی تیرے امیر جو ہے وہ مال میں ہیں اور تیرے جو فقیر ہیں وہ مست ہیں، پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ سوٹے لگا رہے ہیں یا چاہے جو بھی کر رہے ہیں. بوتل ہے شاید وہ بھی فقیر ہی کہتا ہے نا اپنے آپ کو. تو تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر مال مست، بندہ ہے کوچہ گرد ابھی خواجہ بلند و بام ابھی. ٹھیک ہے، تو اوپر والا جو ہے وہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے، نیچے والا وہ پستی اور پستی میں جا رہا ہے. دانش و دین و علم و فن بندگی ہوس تمام، عشق گرہ کشائے کا فیض نہیں عام ابھی. جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، آہ کہ یہ تیغ تیز پردگی نیام ابھی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں کہ بات بندہ ٹھیک کر رہا ہے، بڑے مسائل ہیں، آپ ذرا اس پہ غور و فکر کریں. ہم اس کو جو ہے وہ انڈورس کرتے ہیں، ہم نے بھی کچھ دیکھا ہے دنیا میں. اب آتا ہے جی فرمانے الہی، اب یہ سننے والا ہے جی. اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا کیا ہے. پہلے انہوں نے لینن کا شکوہ سنا، پھر جو ہے یہ جو ہے نا اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہے، جو ہمیں بھی اس وقت جو طرز عمل جو اس وقت پاکستانی قوم کو اپنانا چاہیے. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. ریولوشن، انقلاب، اور انقلاب پرامن طریقے سے. یہ نہیں کہ آپ نے جا کے تو کھڑکیاں توڑنی، یہ نہیں کہ آپ نے کسی تنصیبات پہ، نہیں، وہ غلط بات ہے. اپنے حق کے لیے اٹھو. وہ کیا، ووٹنگ کا پروسیس موجود ہے، اس کو فالو کرو، نکلو،
گھروں سے نکلو اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اس وقت وہ وقت ہے. گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کنجش کے فرو مایا کو شاہین سے لڑا دو. اسپیرو جو ہوتی ہے نا ڈری ہوئی ایک، اب جب وہ شاہین تو ایک درندہ ہے نا، تو مطلب وہ پاورفل ہے، یعنی پاورفل کو، غریب کو پاورفل کے ساتھ آمنے سامنے کر دو. یہ آج کل کا نظام یہی ہے نا کہ ڈری ہوئی ایک جو چڑیا ہے اس کو آپ شاہین سے لڑا دیں. کتنا بڑا اس کے لیے امبیرسمنٹ ہے کہ یار یہ خاک کی چٹکی یہ میرے سامنے. اسی طرح عوام اپنے آپ کو اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ کم از کم بیلٹ کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے اپنا جو ہے وہ حق کی رائے دہی کریں. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. سلطانی جمہور کا یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ بڑے لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا ہے سلطانی جمہور کا نام دیا کہ بھئی اب جو ہے وہ عوام کی سلطانی ہوگی. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ ایک ملوکیت تھی کہ بھئی ایک بادشاہ تھا، وہ مطلق و نانان تھا اور اس کے آرڈر کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اب یہ جمہوریت کا دور ہے. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. لوگوں کی رائے کو اہمیت دو، لوگوں کی رائے سے حکومتیں بنیں. لوگوں کی یعنی کہ ناپسندیدہ فرد آ کے ہمارے اوپر کبھی بھی حکمرانی نہیں کر سکتا. آئے گا بھی تو کچھ عرصے کے لیے آئے گا، اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا. اگر زبردستی بٹھایا بھی گیا تو اس کا کوئی زیادہ لمبا ٹینیور نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کو برداشت کیا جائے گا، نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کیا جائے گا. جو نقش کہن تم کو نظر آئے، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. بڑا یہ انقلابی شعر ہے، اکثر لوگ یوز کرتے ہیں اس کو. جس کھیت سے دہقان کو، جو ہماری روزی روٹی ہے، جو ہم نے جس کھیتی سے اگایا ہے، اناج اگایا ہے، ہمیں اس سے نہیں ملے گا. IMF لے جائے گا، تمہارے آقا لے جائیں گے. محنت ہم کریں، خون پسینہ ہم نکالیں، اور تم بلوں میں ہمیں بھیج دو. تم ہمیں ہر قسم کی کہہ لو کہ ٹیکسز میں ہم پہ لگاؤ. تم ہمارے یعنی کہ اس وقت پاکستانی عوام جو ہے وہ ان کو احساس نہیں ہے، وہ 50% سے بھی اوپر جو ہے نا ان چیزوں میں خرچ کر رہی ہے، جو کہ ہم اپنے بچوں پہ خرچ کر سکتے ہیں. غالباً جیسے لگان ہوتا تھا، جو اس زمانے میں لگان ہوتا تھا، آج اسی کی ایک شکل ہے. وہی ہم ذرا ڈفرینٹ نام دے کے ہم کر رہے ہیں. تو ہم کماتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، اس میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو چلا دو. جو ہماری محنت ہے، آپ اور ہم محنت کرتے ہیں نا بھائی، چلو ٹھیک ہے گورنمنٹ کو ٹیکس دیں، لیکن جو حکمرانوں کی کرپشن کا ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، وہ قرضے لیں، وہ کرپشن کریں، وہ یہاں سے پیسہ باہر بھیجیں، وہ باہر فلیٹ لیں، وہ باہر عیاشیاں کریں، وہ باہر بوتلیں پئیں، جو مرضی کریں، اور ہم ان کا قرض اتارتے رہیں، ہماری نسلیں اتارتی رہیں. یہ انسانیت ہے. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یہ جو ان کے ساتھ جو مذہبی طبقہ ہے نا، یہ ہمیشہ سلاطین کی فیور کرتا رہا. یہ ہوتا ہے، یہ افیون کرنے کے لیے، عوام کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے. جاؤ بھائی حدیثیں سناؤ ان کو، حدیثیں سناؤ کہ جو ہوتا ہے نا غربت میں رہنا صحیح ہے، اچھی بات ہے. نہیں اس سے بھی خطرناک کہ بھائی جو اولو الامر ہوتا ہے، اس اولو الامر وہ اپنے آپ کو کہتے تھے نا کہ ہم اولو الامر ہیں، حالانکہ وہ تو ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت ہیں، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اولو الامر ان کے بارے میں حکم ہے. لیکن اولو الامر کی اطاعت ضروری ہے، قرآن پاک میں آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ چیز وہ کہتے تھے جاؤ جیسا بھی حکمران، چاہے وہ شرابی ہے، چاہے وہ کرپٹ ہے، اولو الامر کی اطاعت ہم نہیں کر سکتے. اب یہ آئیں گے ایسے لوگ، آتے بھی آج بھی موجود، تو ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ. تو یہ جو ہے نا خالق کو، یہ ان کا کوئی مذہب، ان کا ایجنڈا نہیں ہوتا ہے. یا تو ان کی اپنی سیلف پروجیکشن کہ میں بہت بڑا ہوں، یا پھر یہ جو ہے نا یہ سلاطین کے کام آتے ہیں، حکمرانوں کے کام آتے ہیں. تو اللہ کے درمیان یہ رابطہ آپ کا نہیں کروا سکتے یہ لوگ. آپ ڈائریکٹ ان کو ہٹائیں، ان کو ادھر سے سائڈ پہ کریں. اللہ اور مخلوق، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو.
حق راب سجود، اب یہ فارسی میں ہے، سنما راب طوافے بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو. یعنی اس میں یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ اللہ یعنی حق جو ہے اس کو سجدے کے ذریعے دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور صنم کو جو ہے وہ یعنی جو بت ہے اس کو طواف کے ذریعے جو ہے وہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. جبکہ یہ دونوں کام جو ہے وہ دل سے نہیں کیے جا رہے. ٹھیک ہے نا. بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو. یہ مسجدیں اور یہ مندر اور یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی تو ہر مذہب کو انہوں نے اس میں کور کیا نا. کلیسا کو بھی کور کیا، حرم کو بھی کیا. یہ کسی ایک مذہب کے خلاف بات نہیں ہو رہی، اوور آل مذہبی. جو میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. اب یاد ہے کہ نا خانقاہیں بنتی ہیں، ان کے بڑے بڑے ان کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، حالانکہ وہ جو پیر اس کے اندر دفن ہے اس نے ساری زندگی فقیری میں زندگی گزاری. ہمارے اہل بیت نے بھی اسی طرح. لیکن ان کے آپ مزارات دیکھیں گے تو اس کے اوپر سونا بھی چڑھا. وہ باہر آئے تو سب سے زیادہ ناخوش اس بات پہ ہوں گے کہ بھائی تم نے ہمیں کس ماحول میں رکھ دیا ہے. ہم تو بڑی فقیری کی زندگی گزارتے تھے. مولا علی کی زندگی دیکھیں کہ ان کے چپل جو تھے وہ پھٹ جاتے تھے، وہ اس کو سی کے دوبارہ سے اس کو استعمال کرتے تھے. دوسرا چپل نہیں وہ افورڈ کر سکتے تھے، یا وہ کہہ لو کہ وہ خیرات میں دے دیتے تھے جو بھی ان کے پاس آتا تھا مال. تو یہ تو ان کا تو اب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے یہ مرمر کی سلے یہ چیزیں نہیں چاہیے، یہ اتنی سجاوٹ نہیں چاہیے. میرے لیے تو وہ مٹی کا حرم بھی کافی تھا. جو اچھا اب یہ سارا کر کے نا حکم جاری کر کے آپ ذرا اقبال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اقبال تو بھی ذرا تھوڑا خیال کیا کر. تہذیب نوی کارگاہ شیشہ گراں ہے. ٹھیک ہے. آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو. یہ بڑا نازک کام ہے. کہتے ہیں ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بڑا کام، افلاک کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. شیشہ گری کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ شیشے کا کام ہو رہا ہوتا ہے، شیشے کی فیکٹری کہہ لیں. وہاں پہ ایک بھی شیشہ اگر گر جائے تو پوری وہ شیشوں کی جو ان کی قطار ہوتی ہے وہ ساری تباہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. کارگاہ شیشہ گری ہے دنیا جو ہے، یہ کارگاہ شیشہ گری ہے. تو اس میں آپ پنگے نہ لیں تو اچھی بات ہے. تو اقبال کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ بھئی اقبال آپ کو بھی آداب جنون سیکھنے چاہیے، کیونکہ جنون میں انسان کیفیت میں اب لیٹس سپوز ایک دیوانہ اگر ایک شیشے کی فیکٹری میں چلا جائے تو وہ کیا حشر کرے گا، سب کچھ توڑ دے گا نا وہاں پہ. تو یہاں پہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فطرت کی حنا بندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم بہتر سمجھتے ہیں اپنا کام. آپ جو ہیں وہ ٹھیک ہے آپ نے ایک نظم لکھی ہے، شکوہ لکھا ہے، جواب شکوہ لکھا ہے. اور یہ ہوتا یہ ہے کہ جو عالم ارواح میں جو ہے نا چیزیں، مثلا فرشتے ہیں فار ایگزامپل، تو فرشتے تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی یہ آواز ہے کہ وہ انسان کو ایک جنت سے نکالا ہوا ایک ہستی سمجھتے ہیں. تو ان کی نظر میں وہ ایک راندہ درگاہ ایک ہستی ہے. لیکن دوسری طرف اقبال کہہ رہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے. ٹھیک ہے. تو ان کو ایک خوف بھی ہے کہ یار یہ دوبارہ سے. تو اب ان کو سرزنش ہوتی رہتی ہے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، فرشتوں کی طرف سے بھی، کبھی وہ جواب شکوہ کی شکل میں، کبھی یہ شعر کی شکل میں. تو وہ ایک تھوڑا سا ان کو آداب جنون اپنے آپ کو بھی وہ تھوڑا سا یعنی کہ تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. آج کا یہ ایمان افروز سیشن جو ہے وہ اسی کے ساتھ اختتام پہ لے کے جاتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. ضرور ویڈیو کو شروع میں ہی لائک کر دیا کریں، اگر ابھی تک لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ خیال کے ساتھ رہیں گے. اور شاہینوں آپ کو انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے کویسچن اینڈ آنسر سیشن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.